الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میرے نبی نے جو رکھا زمین پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین و حضرات، الحمدللہ العزیز، رب کائنات نے ہمیں وہ منہج عطا فرمایا ہے جس کی صدائیں سال 2 سال پہلے نہیں، 100-200 سال پہلے نہیں، جس کی صدائیں 1400 سال پہلے سنی جا سکتی ہیں، جس پہ فخر کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، جس منہج پہ فخر کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، جس منہج پہ فخر کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ تھے۔ وہ امام مالک جو جوتا پہن کے بھی مدینے کے بازاروں میں نہیں چلا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان سنگریزوں میں شاید کوئی ایسا سنگریزہ ہو جس نے میرے نبی کی تلیوں کو چھوا ہو، تو میرا جوتا بھی اس پہ نہیں آئے گا۔ وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب پیارے نبی کی بات آ جائے تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ پٹخ دو، ذلیل کر دو، میرے نبی کی بات کے مقابلے میں میری بات کا مقام ہی کیا ہے۔ ہمارا وہ منہج ہے، اور یہ سچا منہج، افسوس کی بات ہے کہ شاید ہم نے جو اپنی ماؤں کی گودوں میں کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، وہیں تلک ہم نے اسے محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے آپ کو کٹوا دیتے تھے اس منہج کی خاطر۔ وہ امام مالک، جب ان کو کہا گیا کہ جبری طلاق اس کو تسلیم کرو، انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے نبی نے نہیں مانا تو میں کیسے مانوں گا، جبری طلاق نہیں مانوں گا۔ گدھے پہ بٹھایا گیا، مدینے کا چکر لگایا گیا، ایک بازار میں کھڑے ہوئے، کہا ٹھہر جاؤ، مجھے اہل حدیثوں کی صدا بلند کر لینے دو۔ صدا کیا تھی؟ من عرفنی فقد عرفنی، من عرفنی فقد عرفنی۔ جس نے مجھے پہچان لیا ہے نا تو وہ تو جانتا ہے میں مالک بن انس ہوں۔ من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے انا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں۔ جسے لوگ بڑا امام کہتے ہیں، میں مالک بن انس ہوں۔ یہ کہتے ہیں، حکمران کہتے ہیں کہ جبری طلاق کو تسلیم کرو، فتویٰ دو، لیکن میرے نبی نے نہیں مانا تو میں اپنے نبی کے سوا کسی اور کی بات تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ منہج نظر نہیں آ رہا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی یہ صدا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی یہ صدا ہے کہ آئیے اپنے منہج کو اپنائیے، اپلائی کیجیے اپنی ذاتوں پہ، اپنی اولادوں پہ، اپنے گھر بار پہ، اپنی معیشت و معاش پہ۔ جب ہمارے شب و روز میں یہ منہج نظر آئے گا تو لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے لے یہ تک ہم وہ بیوی کرن دے تے اسی کر لیے کیڑی گل آ۔ وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ بھی کرتے ہیں، گویا وہ تسلیم بھی کرتے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین دنیا میں اگر کوئی ہے تو اہل حدیث ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، سود بھی کھائے تو اہل حدیث، جوا بھی کھیلے تو اہل حدیث، نماز بھی ترک کر دے تو اہل حدیث، اور زبان سے گالی بھی دے تو اہل حدیث، اپنے بچوں کو ہر وہ کام کروائے، اپنی عورتوں کو بناؤ سنگار سے بازاروں میں لے کر کے آئے، اہل حدیث۔ نواب صدیق الحسن خان سے ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ابھی نہیں، صبح جب گھر سے نکلوں گا نا اپنی بیوی کے ہمراہ
تب پوچھنا نواب تھے، نواب حدیث کے استاد بھی تھے. شاگرد نے سوال کیا، کہتے ٹھیک ہے جی صبح پوچھیں گے، شاید استاد جی نے کوئی گل کرنی ہوئے. صبح آئے، آج سانو کوئی کہہ دے نا اوے تو تا فلانا بے عملہ کہ تیری ایسی دی تیسی. نواب صاحب صبح گھر سے نکلے اپنی بیوی کے ساتھ. شاگرد نے سوال کیا، استاد محترم دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کہتے ہیں، مجھے دیوس کہتے ہیں. جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کروا سکتا، اس سے بڑا دیوس اور کون ہوگا؟ شاگرد بھی زاروں کی تار روئی جا رہا ہے اور بیوی بھی زاروں کی تار روئی جا رہی ہے. اور کبھی اس کے بعد سورج کی کرنوں نے بھی اس چہرے کو نہیں دیکھا. جب دل میں بات اترتی ہے، یہ اہل حدیث تھے اور ہم بھی اہل حدیث ہیں. ہم بھی اسی منہج کے ماننے والے ہیں جس منہج کے وہ ماننے والے تھے. ہم بھی اسی منہج کا اقرار کرنے والے ہیں جس منہج کا اقرار وہ کرنے والے تھے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ کہاں پہ تھے. کمپیریزن، موازنہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو درست کیجئے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. اور ہم روشنی سے اندھیروں میں، ہمارے آباء و اجداد ہمارے اسلاف لے کر کے آئے تھے، ہم ان روشنیوں کو چھوڑ کر دوبارہ اندھیروں میں جا رہے ہیں. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین.